کھوجی کے جاتے ہی میں نے ایک قابل اعتماد کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ضروری ہدایات کے بعد سکندر کو بلانے بھیج دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ مجھے زیادہ امید تو نہیں تھی، لیکن ذہن میں خیال موجود تھا کہ ممکن ہے خوشیہ کے گھر کی نگرانی والے کانسٹیبل میں سے کوئی اہم اطلاع کے ساتھ واپس آ جائے، لیکن میری یہ موہوم سی امید بھی پوری نہ ہوئی۔ گویا میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکو نے اگر اپنا وعدہ پورا کیا ہوتا تو سونی اب تک اپنے گھر پہنچ چکی ہوتی۔ 8 بجے کے بعد میں کمرے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا، جو تھانے کے احاطے میں پچھلی جانب بنا ہوا تھا۔ نیند کا تو ابھی کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹ کر پیش آمدہ حالات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 9:15 بجے کا وقت تھا جب میرے کوارٹر کے داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بستر چھوڑا اور سین عبور کر کے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے سوال نظر سے دیکھا اور اس نے بتایا کہ ASI نوازش علی واپس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ 10 کانسٹیبلز آئے ہیں۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں مناسب تیاری کے بعد اپنے ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ASP نے مجھے بتایا کہ SP صاحب تک اس نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ 10 کانسٹیبل SP صاحب نے میری معاونت کے لیے بھیجے تھے۔ گویا SP صاحب کا یہ عمل تعاون کا بیان ثبوت تھا۔ SP صاحب کے طرز عمل سے میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے ASI نوازش کو ہدایت کی کہ وہ مہمان کانسٹیبل کے لیے منجی بسترے کا اور کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ ان سے کام تو کل صبح ہی لیا جا سکتا ہے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ مخبر سکندر پہنچ گیا۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے تک اسے سمجھایا کہ اس نے کس مقصد کے لیے اسے تھانے بلایا تھا۔ وہ چنگی طرح سمجھ کے ملک صاحب کہتے ہوئے میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI نوازش میرے پاس آ گیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے کہا، چہل قدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چہل قدمی اور اس وقت؟ اس نے سوال نظر سے مجھے دیکھا۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں جناب، ڈر والی کیا بات ہے؟ وہ جلدی سے بولا، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے لمبا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نہ تو موسم سے خوفزدہ ہوں اور نہ ہی رات کی تاریکی مجھے ڈرا سکتی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم گھنٹہ بھر کے لیے تھانے سے باہر جائیں گے۔ تم تھکے ہوئے تو بتا دو، میں کسی اور کو لے جاتا ہوں۔ تھکن اپنی جگہ جناب، وہ کندھے چکاتے ہوئے بولا، آپ کو حکم ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ میں تمہیں اس لیے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ کل کی مصروفیات میں تمہارے جس سے جو کام آئے گا اس کا اس چہل قدمی سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے کرسی چھوڑ دی۔ وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے معتدل انداز میں پوچھا، ملک صاحب جانا کہاں ہے؟ خوشیہ کے گھر، میں نے ٹھوس انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ ہم دونوں جب تھانے سے باہر نکلے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ گاؤں دیہات کا اور فروری کا مہینہ، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ سرے شام اترنے والی خون کے اچھی خاصی سردی میں بدل چکی تھی۔ اس موسم میں لوگ اندھیرے بھی ہوتے ہی گھروں میں دبک جاتے ہیں، باہر کوئی نظر نہیں آتا۔ اس ٹھنڈی ٹھار خاموشی میں جب کہیں کسی شبیدار کتے کے بھونکنے کی مدھم اور نحیف سی آواز ابھرتی تو رات کے سناٹے کو لمحاتی بے قراری میں مبتلا کر دیتی۔ اس کے بعد پھر وہی سناٹا عالم۔ بڑی واضح سردی ہونے کے باوجود بھی مجھے ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید یہ میری مصیبت کی سوچ کا نتیجہ تھا۔ کہتے ہیں خالی ذہن اور خالی معدہ شیطان کا گھر ہوتے ہیں۔ یہ کہاوت کہاں تک درست ہے اس کا اندازہ تو عملی تجربے سے گزرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خالی ذہن اور خالی معدہ موسم سرما کی شدت کو بڑھانے کا کام ضرور کرتے ہیں۔ یعنی موسم سرما میں سردی اور موسم گرما کی گرمی کا احساس بڑھ جائے گا، لیکن اگر انسان کا ذہن اور معدہ بھرے ہوئے ہوں تو موسم کی سختی زائل ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے رات میں بھرپور کھانا کھایا تھا اور ذہن بھی مختلف نوعیت حالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، لہذا سردی میرے نزدیک نہیں پھٹک رہی تھی۔ ASI کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ صبح حوالدار فرزند علی میرے ساتھ تھا اور اس وقت ASI نوازش علی۔ دونوں کے موڈ اور مزاج میں واضح فرق تھا۔ بہرحال دونوں کام کے آدمی تھے۔ ہم خوشی کے گھر پہنچ کے دستک کے جواب میں جلدی دروازہ کھل گیا اور اگلے لمحے ہم دونوں خوشی کے کمرے میں اس کے سامنے ایک چارپائی پر بیٹھے تھے۔ میں نے خشک لہجے میں اس سے پوچھا، خوشیہ گھر میں تمہاری بیٹی سونی نظر نہیں آ رہی؟ کیا ڈاکو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ جناب میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، اوپر سے آپ الفاظ کے کوڑے برسا رہے ہیں۔ اشکستہ لہجے میں بولا، ابھی تک تو سونی واپسی نہیں آئی، پتہ نہیں نامرادوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے اس کی بے بسی پر ترس تو آیا، لیکن میرا دل پوری طرح بسیج نہ سکا کیونکہ وہ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، خوشیہ مجھے تو پہلے امید نہیں تھی کہ تمہاری بیٹی واپس آ سکے گی۔ بہرحال اب تک تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ؟ اس نے چونک کر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، اگر اب تک تم نے مجھے کوئی غلط بات نہیں بتائی تو اس کا اعتراف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جناب میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ گھی آیا۔ میں نے اس کی گھگیاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، خاص طور پر مسلح ڈاکو اور اپنی بیٹی سونی کے غم میں تم نے جو بیان دیا ہے اس میں کوئی گڑبڑ تو موجود نہیں؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں جناب۔
میں اس کی لکنت کو واضح معنی نہ پہنا سکا۔ وہ ایک تھانے دار سے گفتگو کا خوف سکتا تھا، حالات کی سنگینی کا اثر بھی ہو سکتا تھا اور دروغگوئی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہراس بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا، تمہارا سالہ عبدالقدیر چنوالی میں کس جگہ رہتا ہے؟ آپ کو عبدالقدیر سے کیا کام ہے؟ وہ حیرت بھرے انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے لہجے کی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، تم سوال نہیں کرو، میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، خوشیہ تمہاری بیٹی سونی کا ماموں عبدالقدیر چنوالی میں کہاں رہتا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ بخت بری بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ خوشیہ کے بولنے سے پہلے اسے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید آپ بھائی قدیر کے بارے میں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہیں ہم نے واقعی سونی کو چنوالی تو نہیں بھیج دیا؟ بخت بھری نے میرے اس افسار کا مطمع نظر اس لیے جان لیا تھا کہ اس کی زبانی مجھے پتا چلا تھا سونی اپنے ماموں کے پاس چنوالی گئی ہوئی ہے۔ ازاں بعد دونوں میاں بیوی نے اس کی تردید کی تھی اور سونی کو ڈاکو کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ میں نے بخت بری کو گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں کیا پوچھ رہا ہوں اور کیوں پوچھ رہا ہوں اس فکر میں تمہیں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، صرف میرے سوال کا جواب دو۔ خام خواہ اندازے قائم کر کے میرا اور اپنا وقت برباد مت کرو۔ ان دونوں نے جواب دینے سے قبل معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اور بیک زبان ہو کر بولے، ہم نے سونی اور ڈاکو کے سلسلے میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر بعد میں تم لوگوں کا کوئی جھوٹ میری پکڑ میں آیا تو میں تمہاری ضعیفی کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے پھنکار کر کہا، تمہیں اندازہ نہیں پولیس کی تفتیش کتنی کڑی اور پیچیدہ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر نگاہوں کا تبادلہ کیا ہے، پھر سراسیمہ نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ اس کے بعد میرے استفسار پر خوشیہ نے بتایا کہ عبدالقدیر چنوالی میں زمینداری کرتا ہے۔ ازیں علاوہ اس کے گھر کا محلے کو بھی مجھے تفصیلاً بتا دیا۔ میں نے وہ ساری معلومات ذہن نشین کر لی اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہا، خوشیہ تم کل صبح تھانے آ کر اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کروا دینا۔ اگر میں تھانے میں نہ ملوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رپورٹ بہرحال تمہیں ہر حال میں لکھوانا ہوگی۔ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر توقف کے بھی کہا، تم میری اجازت کے بغیر رسول نگر سے باہر نہیں جا سکتے، کم از کم اس وقت تک جب تک ڈاکو کی گرفتاری عمل میں نہیں آ جاتی، تمہاری بیٹی بازیاب نہیں ہو جاتی۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ خوشی نے اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ بخت بری نے کہا، تھانے دار صاحب، ایک تو ہم پر پہلے ہی مصیبت ہے، اوپر سے آپ ساری پابندیاں بھی ہمارے لیے۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں یہ پابندی تم لوگوں کے لیے بھلے کی لگا رہا ہوں، ڈاکو کی جانب سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، میں تم دونوں کی حفاظت کے خیال سے اس قسم کی ہدایات دے رہا ہوں۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ خوشی نے پھر پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ سونی کی تلاش کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ بہت کچھ، میں نے گول مول جواب دینے پر اتفاق کیا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں تم صبح تھانے آ کر ڈاکو کے خلاف اس کی اغوا کی رپورٹ درج کرا دو۔ جب ڈاکو ہمارے ہتھے چڑھیں گے تو ان کے قبضے سے سونی کو بھی چھڑا لیا جائے گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں اے ایس آئی کے ساتھ خوشی کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اے ایس آئی نوازش کو میں نے اس طرف آتے ہوئے بتا دیا تھا کہ 2 سادہ پوش کانسٹیبلز کو میں نے خوشی کی خفیہ نگرانی پر متعین کر رکھا ہے۔ وہ تھانے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، نگرانی کرنے والے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ بات ختم کرتے اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ میں نے اس طرف آتے ہوئے خوشی کے گھر کے پیش و گید کا تنقیدی جائزہ لیا تو مجھے بھی وہ دونوں کانسٹیبل کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم انہیں نظر انداز کرائے ہوں گے، وہ دونوں میرے بارہا کے آزمائے ہوئے تھے اور مجھے یقین تھا وہ پوری مستعدی کے ساتھ مجھے انجام دے رہے ہوں گے۔ میں نے اے ایس آئی کے سوال کے جواب میں کہا، اگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تو یہ کامیاب نگرانی کی دلیل ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میرے ساتھ قدم اٹھاتا اور پھر پوچھنے لگا، ملک صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کس کی بات اور کون سی بات؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی آسان سے بولا، آپ کی بات جناب، کیا آپ نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے ٹھنڈی ٹھار رات میں اتنا سفر کیا ہے کہ خوشی کا سالہ چنوالی میں کہاں رہتا ہے؟ اے ایس آئی کا تعجب خالی از علت نہیں تھا۔ بظاہر ایسی معمولی بات تھی کہ میں کسی کانسٹیبل کو بھی خوشی کے پاس بھیج سکتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ میں اس بہانے خوشی کی نگرانی کا انتظام خود اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر 2 صورت میں سونی کی ماں باپ کے تاثرات کو بھی نوٹ کرنا چاہتا تھا۔ سونی واپس نہیں آئی تو خوشی اپنی بیوی بخت بری سمیت خاصا ملول اور غمزدہ دکھائی دیا تھا۔ میں نے اے ایس آئی کی حیرت کو دوچند کرتے ہوئے کہا، تمہارے نزدیک جو بات معمولی حیثیت رکھتی ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے اس مقصد کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اور سنو، تم کل صبح چنوالی جا کر اور شام سے پہلے واپس آ کر مجھے رپورٹ دو گے۔ تمہیں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ عبدالقدیر کے گھر میں موجود ہے یا نہیں، کیا سمجھے؟ اے ایس آئی نے کہا، میں آپ کا مقصد اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، انشاءاللہ میں شام تک یہ کام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ تھانے پہنچنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ آئندہ روز کھوجی وزیر علی علیہ السلام میرے پاس پہنچ گیا۔ ناشتے کے بعد ہم نے جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے 5 مسلح کانسٹیبل بھی ساتھ رکھ لیے۔ اس بات کے امکانات تھے کہ کسی بھی مرے پر ڈاکو سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں سے چند روز قبل میں نے سلطان ڈاکو کو گرفتار کیا تھا۔
مجھے امید تو نہیں تھی کہ اس مرتبہ بھی مجھے اسی مقام پر ملے گا جہاں سے وہ پہلے میرے ہتھے چلا تھا۔ ٹھہرنے کی وہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے کھوجی کی رہنمائی میں آگے بڑھنا تھا۔ جنگل میں 1 میل تک تو ڈاکو کا کھرا بڑا واضح ملتا رہا اور ہم کامیابی سے آگے بڑھتے رہے۔ پھر وہ جگہ آگے جو پہلے کبھی سلطان کی خفیہ ٹھکانہ رہی تھی، ہم نے کچھ دیر وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ کھوجی اس مقام کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا۔ میرے حکم پر وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا ڈاکو نے واقعی وہ کچھ وقت گزارا تھا یا آنن فانن وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اب واقعی کوئی 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھوجی نے مجھے آ کر بتایا، ملک صاحب، ڈاکو نے اس جگہ پڑاؤ نہیں کیا، بلکہ میرا تو تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں دم بھر کو نہیں رکے۔ میں نے تشویشناک انداز میں ہونٹ سکیڑے اور کہا، وزیر علی، یہ جنگل تو میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم بھی ہو گیا کہ ڈاکو نے یہ جنگل عبور کر لیا ہے تو پھر بھی یہ پتہ نہیں کہ وہ جنگل سے نکلنے کے بعد کس طرف گئے ہیں۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے ملک صاحب، کھوجی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ڈاکو گیری ایک ایسا شعبہ ہے کہ ان لوگوں کا شہروں وغیرہ میں گزارا نہیں۔ میرا مطلب ہے انہیں ٹھکانے کے طور پر یہ لوگ جنگل اور پہاڑی ہی منتخب کرتے ہیں۔ کسی بھی واردات کے بعد انہیں ایک محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پناہ گاہ ایسی ہی جگہوں پر میسر آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، اس علاقے میں پہاڑی سلسلہ تو ہے نہیں اور دور دور تک یہ جنگل بھی اکیلا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ لوگ اسی جنگل میں کہیں روپوش ہیں؟ زیادہ امکانات اسی بات کے نظر آ رہے ہیں، کھوجی نے کہا۔ ہم آگے بڑھیں گے، میں نے کہا، نتیجہ جو بھی برآمد ہو۔ ہمارے ساتھ جو 5 مسلح کانسٹیبل تھے وہ ادھر ادھر بکھر کر جنگل کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے انہیں خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہ کریں۔ جنگل گھنا اور پربھیج تھا، اگر وہ دور نکل جائے تو بچھڑنے کا امکان تھا۔ میں کھوجی کی باتوں میں مصروف تھا کہ ایک کانسٹیبل دوڑتا ہمارے نزدیک آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہی جانی تعصبات تھے۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ کھوجی نے کہا، لگتا ہے اس نے ادھر کوئی جن وغیرہ دیکھ لیا، یہ خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ کے حوالے سے کھوجی کی بات بالکل درست تھی۔ کانسٹیبل واقعی خوف و ہراس میں نظر آتا تھا۔ ہمارے پاس پہنچا تو استفسار کیا، کیا ہو گیا عارفی، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ عارفی کا اصل نام عارف محمود تھا۔ وہ جوان کانسٹیبل رسول نگر ہی کا رہنے والا تھا۔ میرے سوال کا جواب اس نے بتایا، جناب اس طرف 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ کس طرح؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ عارفی کی فراہم کردہ اطلاع اتنی سنسنی خیز تھی کہ میں فوری طور پر کچھ نہ پوچھ سکا۔ اس نے بتایا، اس طرف جناب، اس کے ساتھ اس نے جنگل کے ایک حصے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ عارفی اسی سمجھ سے دوڑتا ہماری طرف آیا تھا۔ ہم دونوں عارفی کی میت میں متاثرہ حصے کی جانب بڑھ گئے اور تھوڑی دیر بعد ہم اس مقام پر تھے جہاں 2 لاشیں پڑی تھی۔ ان میں سے ایک عورت اور دوسرا مرد تھا۔ دونوں جوان تھے، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ عورت نہایت ہی خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میں جھک کر لاشوں کا معائنہ کرنے لگا۔ جلد ہی ایک حیرت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس خوبصورت دلکش شلکوش پر لڑکی کے دونوں کان جزوی طور پر کٹے ہوئے تھے۔ یہی حال اس کے ہاتھوں کا بھی تھا۔ دونوں ہاتھ کی 3-4 انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سمجھ لیا کہ لڑکی زیورات چھینتے وقت بہیمانہ کارروائی کی گئی ہے۔ چھیننے والا یا والے بہت جلدی میں تھے، اس لیے انہوں نے کانوں اور انگلیوں میں موجود طلائی زیور کو اتروانے کی زحمت نہیں کی اور انہیں کاٹ ڈالا۔ عذاب بعد ان دونوں بدنصیبوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس دوران میں باقی کانسٹیبل بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ لاشوں کا بغور جائزہ لینے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ کم از کم 2 روز قبل ان کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا۔ میں اس کارروائی میں مصروف ہو گیا تھا کہ عارفی کی سرسراتی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، یہ تو زاہد اور سونی ہے۔ ان الفاظ نے مجھے ایک جھٹکا پہنچایا، خاص طور پر سونی کے ذکر سے میں چونک اٹھا۔ میں نے عارفی سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لاش سونی کی ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں اس خوبصورت لڑکی کی لاش کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ جی، مجھے 100% یقین و قطعیت سے بولا، میں رسول نگر کے بچے سے واقف ہوں۔ یہ وہی سونی جسے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے، خوشیہ کی بیٹی سونی۔ اور یہ زاہد کون ہے؟ اس مرتبہ میں نے جوان کی لاش کی جانب انگلی اٹھائی۔ یہ بھی رسول نگر کا ہی رہنے والا ہے، اس نے بتایا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر شکزادہ نظر سے عارفی کو دیکھتے ہوئے کہا، جب تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو تو پھر یہ تم اطلاع دیتے وقت ان کے نام کیوں نہیں لیے؟ تم نے صرف اتنا کہا تھا، اس طرح 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ وہ جناب، کانسٹیبل نے گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، میں لاشیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں فوراً آپ کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے دوڑ پڑا۔ اگر میں ذرا توجہ سے لاشوں کو دیکھتا تو مجھے پتہ چل جاتا یہ زاہد اور سونی ہے۔ عارفی کا جواب خالی ذلت نہیں تھا، گھبراہٹ اور خوفزدگی کا عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ میرا ذہن نہایت ہی تیز رفتاری سے سونی اور خوشیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات ڈاکو اس کی بیٹی سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ان دونوں کی لاشوں کی حالت بتاتی تھی کہ کم از کم 2 دن پہلے انہیں موت کی گھاٹ اتارا گیا تھا۔ خوشیہ اور بختوری نے اتنا بھیانک جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھرتا اور دیگر سینکڑوں سوالات کو جنم دے کر سوچ کی نگر میں کہیں ڈوب جاتا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ تھانے پہنچتے ہی خوشیہ اور بختوری کی خبر لوں گا۔ مجھے یہ معلوم معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ سونی اور زاہد ایک ساتھ پایا جانا کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا، ان کے بیچ کسی گہرے ربط کی کہانی۔ کھوجی نے میرے کان کے نزدیک ایک سرگوشی کی، ملک صاحب، دونوں لاشیں بتا رہی ہیں
کہ ان کے اموات کا واقعہ تازہ ترین نہیں ہے، اس لیے انہیں ڈاکوؤں کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں خوشے کا موقف بالکل ہی باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں بھی اس بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ بات ابھی وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کس کا کارنامہ ہے۔ بہرحال ڈاکو کو سرے سے بری ذمہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ ڈاکو نہیں کوئی اور صحیح، یہ واردات تو کسی ڈاکو یا راہزن کا ہی کام ہے۔ کھوجی اس بات پہ گردن ہلانے لگا۔ میں کانسٹیبل عارفی سے سوال جواب میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ظاہر نامی وہ جوان رسول نگر کے غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا اور نزدیکی شہر میں کوئی نوکری وغیرہ کرتا تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق اس سے پوچھا کہ آیا وہ زاہد اور سونی کے درمیان پھیلنے والے کسی معاملے سے واقف ہے۔ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس سے ایسے کسی معاملے کی خبر نہیں۔ دیگر چاروں کانسٹیبل سونی اور زاہد کو نہیں جانتے تھے۔ وہ اپنی لاشوں کو دریافت ایسا معاملہ تھا کہ اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے کھوجی وزیر علی سے کہا، تم 3 کانسٹیبلز کو ساتھ رکھو اور ڈاکو کا کھرا اٹھاتے جاؤ، میں لاشوں کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ آپ کھرے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں اپنے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں نے ہر قسم کے حالات میں کام کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، یہ کانسٹیبل سارے کے سارے آپ واپس لے جائیں۔ سرکاری وردیوں کی وجہ سے کام میں جو دقت پیش آ سکتی ہے اس کے بھی امکانات نہیں رہیں گے۔ میں نے سوچا کھوجی کی بات تو بہت ہی معقول اور منطقی تھی۔ ڈاکو نے تھانے میں جو کارروائی کی تھی سے لگ بھگ 30 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ وہ جنگل عبور کر کے کہیں آگے نکل گئے ہوں گے، اور اگر انہیں جنگل ہی کے کسی خفیہ گوشے میں اپنا لے رکھی ہے تو کھوجی اس ٹھکانے تک بآسانی پہنچ جائے گا۔ پولیس کی موجودگی میں ڈاکو ہوشیار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کھوجی جنگلی میں ڈاکو کی اس خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلا لیتا تو پھر سلطان اینڈ کمپنی کو چھاپنا قدرے آسان ہو جاتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے وزیر علی، میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں، تم آزادی سے کام کرو، جیسے ہی تمہیں کوئی خوشخبری ملے فوراً مجھے اطلاع دو، میں تمہاری واپسی کا بے تابی سے انتظار کروں گا۔ آپ میری طرف سے مطمئن ہیں ملک صاحب، وہ تسلیہ میز لہجے میں بولا۔ میں موسم کی سختیاں سہنے کا عادی ہو چکا ہوں، اس جنگل میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو کوئی اہم اطلاع دوں گا۔ اس کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو کر آگے بڑھ گیا۔ کھوج کا کام بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے اور بعض اوقات تو حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ضلع جنگ کے ایک تھانے میں تعیناتی کے دوران میں ایک ماہر فن کھوجی سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب تجربہ مجھے سنایا۔ پہلے تو مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا، لیکن جب حالات و واقعات اور چند افراد نے تصدیق کر دی تو مجھے تسلیم کرتے ہی بنے۔ کسی زمانے میں وہ کھوجی ٹوبا ٹیک سنگھ میں تھا۔ ایک لڑکی کی گمشدگی سلسلے میں اس کی خدمات حاصل کی گئی۔ یہ بات طے تھی کہ مذکورہ لڑکی کسی کے ساتھ گئی تھی، کس کے ساتھ یہ بھی معلوم نہ تھا، اور اب اسی معلوم شخص کو ڈھونڈنا تھا۔ لڑکی کھاتے پیتے چودھری گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ اس اپنے ساتھ بھگانے والا ایک غریب کھیت مزدور تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تو اسی پسند نے انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانے پر اکسایا تھا۔ بہرحال لڑکی والے ہر صورت میں ان کا سراغ لگانا چاہتے تھے۔ چنانچہ چودھری نے پولیس پر دباؤ ڈالا اور نتیجے میں کھوجی سے استفسار کیا گیا۔ کھوجی نے ایک حد تک تو ان کا کھرا نکالا، پھر بے بس ہو گیا۔ قصہ مختصر، فرار والے نہ مل سکے۔ اس واقعے کے 15 سال بعد جب کھوجی سرگودا میں تھا تو اتفاق سے اسے ایک شخص تک پہنچا دیا جس نے چودھری کی لڑکی کو بھگایا تھا۔ سرگودا کے ایک گاؤں میں طویل چھلانگ کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ مذکورہ کھوجی موقع پر موجود تھا۔ مقابلے کا انعقاد کھیتوں میں کیا گیا تھا جہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی اور ہل چلا کر کھیت کی مٹی کو ہموار اور قدرے نرم کر دیا گیا تھا۔ کبڈی کے مقابلے کے لیے عموماً اسی طرح زمین کو تیار کیا جاتا ہے۔ لانگ جمپ کے اس مقابلے میں اس گاؤں اور دور دراز کے علاقوں سے ماہرین نے شرکت کی۔ کھوجی کودنے والوں کے قدموں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ یہ اس کی پیشہ ورانہ نفسیات کا کارنامہ تھا۔ انسان زندگی کے جس بھی شعبے سے وابستہ ہو وہ شعوری اور لاشعوری طور پر اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ کھوجی بھی اپنی عادت سے مجبور تھا۔ پھر وہ اچانک چونک اٹھا۔ اس مرتبہ جس ادھیڑ عمر شخص نے چھلانگ لگائی تھی اس کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک جھپاکا سا ہوا اور وہ 15 سال پیچھے ماضی میں پہنچ گیا۔ کھوجی کے ذہن میں وہ کھرا روشن ہو گیا جس شخص نے چودھری کی لڑکی کو گھر سے بھگایا تھا۔ اس حصے میں کھوجی کی نفسیات کے علاوہ اس کی عمدہ اور مضبوط یادداشت کا بھی غالب دخل تھا۔ بہرحال جب وہ معاملہ ختم ہو تو کھوجی مذکورہ شخص کو ایک طرف لے گیا اور اسے ماضی کے ایک واقعہ یاد دلانے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ ہتے سے اکھڑا اور آئیں بائیں شائع کرنے لگا، لیکن جب کھوجی نے اسے اپنے بارے میں تفصیلاً بتایا اور یہ بھی باور کرایا کہ چودھری بھی زندہ ہے، جس کا مطلب ہے پولیس ہنوز اس کی تلاش میں ہے، تو وہ شخص منت سماجت پر اتر آیا۔ اس نے کھوجی سے درخواست کی اس معاملے کو دیکھا اندیکھا اور سنا انسنا کر دے۔ اب تو اس کی اولاد بھی جوان ہو رہی ہے۔ اس شخص کی التجا میں کوئی ایسی بات موجود تھی کہ کھوجی کا دل پسیج گیا۔ اس نے خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ ان دونوں نے گھر سے بھاگ کر باقاعدہ شادی کی تھی اور اس وقت ان کی اولاد جوان ہو رہی تھی۔ اس موقع پر انہیں کسی آزمائشی مرحلے میں ڈالنا واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ ان کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا جس کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی۔ میں زاہد اور سونی کی لاشوں کے ساتھ جب تھانے پہنچا دوپہر ڈھل رہی تھی۔ فوری طور پر میں نے اپنے بندوں کو زاہد اور سونی کے لواحقین کی طرف دوڑا دیا۔
ان دونوں کا تعلق چونکہ ایک ہی بستی سے تھا اور کانسٹیبل عارفی بھی وہیں کا رہنے والا تھا، اس لیے میں نے اسے ساتھ بھیج دیا۔ آدھے گھنٹے بعد زاہد کی ماں روتی دھوتی تھانے پہنچی۔ اسے بیٹے کے انجام کی خبر ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے کمرے میں بلا لیا۔ بلکہ اس بی بی کی عمر 45 کے قریب تھی۔ وہ ایک عام سی دیہاتن تھی، اس وقت بھی بہت غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، وہ گلوگیر آواز میں بولی، میرے بیٹے کو کس ظالم نے مارا ہے؟ میں ایک ماں کے جذبات کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، وہ ماں جس کا جوان بیٹا دنیا سے اٹھ گیا ہو۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بلقیس بی بی، مجھے تمہارے بیٹے زاہد کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میں اسے زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم مجھ سے تعاون کرو تو میں اس کے قاتل یا قاتلوں تک پہنچ ضرور جاؤں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، زاہد کا باپ کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ وہ کیوں نہیں آیا؟ رب نواز اگر زندہ ہوتا تو وہی تھانے آتا۔ تھانے دار صاحب، بلکہ اس بی بی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، 5 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ زاہد کے سوا اس وقت دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، اور اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ ہائے اللہ، یہ کیسا انصاف ہے! ایک بوڑھی سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ پھر وہ دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگی، آپ ہی بتائیں کس نامراد نے میرے زاہد کی جان لی ہے؟ وہ بہت ہی اچھا لڑکا تھا، کبھی کسی سے کا جھگڑا فساد نہیں ہوا۔ یہ جان کر مجھے واقعی افسوس ہوا کہ زاہد اپنی بیوہ ماں کا واحد سہارا تھا۔ میں نے بلقیس بی بی سے حتی الامکان دلجوئی کی اور کہا، ابھی تک یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن ایک بات تو پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ دونوں خطرناک عزائم لے کر گھر سے نکلے ہوں گے۔ بلقیس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون دونوں؟ آپ زاہد کے ساتھ اور کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا سونی کے بارے میں سے کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ میں نے کہا، میں خوشی کی بیٹی سونی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے زاہد کے ساتھ سونی کی لاش بھی ملی ہے۔ موت کے منہ میں پھینکنے سے قبل سونی کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے۔ پھر میں نے اسے پیش آنے والے حالات کے متوقع تفصیل بتا دی۔ اوہ، وہ چکنا نظر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو یہ کام بھی ہو گیا؟ کون سا کام؟ بلقیس بی بی، میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ وہ ایک دم برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ چند لمحے خاموش بیٹھی کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا، اس کا بیٹا زاہد خوشی کی بیٹی سونی کو پسند کرتا تھا، لیکن بات خوشی کو سخت ناپسند تھی۔ بلکہ اس نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی وہ اپنے دل سے سونی کو نکال دے۔ زاہد نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سونی کو بھول جائے گا، اور اب یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، میرا بیٹا سونی کی وجہ سے مارا گیا ہے، بلکہ اسے دکھی لہجے میں کہا، اور میرا خیال ہے اس کارروائی میں اسی بدماش کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کون بدماش؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی خوشیاں، اور کون؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، میں نے سنا ہے وہ کسی زمانے میں بہت بڑا بدماش رہا ہے۔ ضعیفی اور کمزوری نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ورنہ 10-15 سال پہلے کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ خوشیہ میرے بیٹے کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ خوشیہ کے حوالے سے میرے لیے یہ ایک حیرت ناک انکشاف تھا کہ ماضی میں وہ بدماش بھی رہ چکا ہے، ورنہ اس کی موجودہ حالت اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جوانی بھی عجیب شے ہے۔ اس دور میں انسان کا اپنا مزاج رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو خاطر نہیں لاتا، لیکن جب بڑھاپا کا آسے بدن میں اترتا ہے تو ساری تنفن غائب ہو جاتی ہے، اور انسان اس کیفیت میں پہنچ کر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس بی بی کا انکشاف اپنی جگہ اہم صحیح، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سونی کے ہاتھوں اور کانوں کی حالت دیکھی تھی۔ کوئی باپ گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اتنے دردناک انجام سے دوچار نہیں کر سکتا۔ وہ یقیناً کسی رازدن یا ڈاکو لٹیرے کا کام تھا۔ زیورات حاصل کرنے کے لیے سونی کو بہیمانہ سلوک سے گزارا گیا ہوگا، اور مزاحمت کرنے پر ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سب امکانی باتیں تھیں، اصل حقیقت تو صرف 2 پارٹیوں کو معلوم تھی۔ نمبر 1 زاہد اور سونی، وہ دونوں کسی بیان کے قابل نہیں رہے تھے۔ نمبر 2 قاتل، وہ شخص یا اشخاص میری پہنچ سے فی الحال دور تھے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی بلقیس بی بی سے کہا، تمہارا خیال درست نہیں، خوشی ان دونوں کی موت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اب ان کی لاشیں دکھاتا ہوں۔ یہ کارروائی کسی اور شخص کی ہے۔ کون ہے وہ جس نے میری بیٹی کی جان لے لی؟ اور وہاں سے آواز میں بولی، میں تو اس کے کسی دشمن کو نہیں جانتی سوائے خوشیہ کے۔ آ جا کر اس کی تان خوشیہ پر ٹوٹتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اگر خوشیہ کو نہ دیکھا ہوتا تو بلکہ اس کی باتوں کا شاید بھی یقین آ جاتا۔ 65 برس کا ایک نحیف و نزار بوڑھا اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بھی اپنی سگی بیٹی کے ساتھ 1 میل جنگل کے اندر جا کر۔ ویسے خوشیہ میرے نزدیک بالکل پاک صاف نہیں تھا، اس کی دروغگوئی مجھ پر کھل چکی تھی۔ سونی اور زاہد کی لاشوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں 2-3 دن پہلے قتل کیا گیا تھا، جبکہ خوشیہ نے مجھے بتایا تھا کہ گزشتہ رات سونی کو ڈاکو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کا یہ کھلا جھوٹ بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، تھوڑی دیر بعد وہ بھی تھانے پہنچنے والا تھا۔ اب اس سے کسی رد و رعایت کی موڈ بھی نہیں تھا، اس مرتبہ اسے سچ ہی بولنا پڑتا۔ میں نے بلقیس سے کہا، میرے خیال میں ان دونوں کی موت میں کسی ڈاکو یا لٹیرے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس جنگل میں لینے کیا گئے تھے۔ بلقیس واویلا کرتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ میں نے چند لمحات کے بعد سوال کیا، بلقیس بی بی، میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا زاہد شہر میں کام کرتا ہے، کیا وہ ان دنوں بستی آیا ہوا تھا؟ ان دنوں نہیں بلکہ پچھلے دنوں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ بلقیس نے بتایا، وہ 15 دن میں ایک مرتبہ بستی کا چکر لگاتا ہے۔ ابھی 3 روز پہلے ہی تو واپس گیا تھا۔ 3 روز کے ذکر پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ لاشی بھی یہی کہانی سنا رہی تھی کہ وہ 3 دن پرانی ہے۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مرتبہ بستی سے شہر کی طرف جاتے ہوئے زاہد سونی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن ان دونوں کا جنگل کی طرف جانا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ شہر جنگل سے بالکل مختلف سمت میں واقع تھا۔